اندھیروں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا دل کو سرور دیتا ہے۔ اس کے در سے جو بھی مانگو وہ اللہ ہے ضرور دیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے اللہ تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے کہ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے ہوتے ہیں پر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے جب معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے لیے جنت کا رستہ ہموار کر دیتے ہیں۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کیا، بے شک وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جب معافی مانگو تو سچے دل سے معافی مانگو اور آئندہ وہ خطا نہ کرنے کا پکا عہد کر لو۔ آج کا واقعہ حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک امت تھی بنی اسرائیل، اس میں ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 خون کیے تھے، پھر اس کو توبہ کا خیال ہوا تو ایک عالم کے پاس گیا اور اپنا قصہ بیان کر کے مسئلہ دریافت کیا کہ ایسی حالت میں میری توبہ کیا قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ وہ مولوی جس کے پاس یہ بنی اسرائیل کا ایک شخص گیا تھا وہ کوئی بہت جلالی مولوی تھا۔ کہا تیرے واسطے توبہ کہاں، یعنی کیا 99 خون ایک ساتھ میں معاف ہو سکتے ہیں؟ جا، تیرے واسطے تو جہنم کا عذاب ہے۔ سائل کو غصہ آیا، اس نے تلوار سے اس مولوی کا بھی خاتمہ کر دیا کہ چلو 100 میں ایک ہی کی کسر کیوں رہے۔ اس مولوی نے بھی تو اس کا قتل ہی کر دیا تھا کہ غریب کو رحمت حق سے مایوس کر دیا، جس سے کفر کا اندیشہ تھا۔ پھر وہ ایک دوسرے عالم کے پاس گیا، پر میں اب معافی کا طلبگار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ وہ عالم جو کہ پہلے ہی بہت سہم چکا تھا، اس نے جواب دیا کہ توبہ تو ہر مسلمان کے لیے ہے، ہوا کیسا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، تمہاری توبہ کیوں نہ قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی، مگر توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ تم یہ بستی چھوڑ دو، یہاں کی صحبت اچھی نہیں ہے، تم فلاں بستی میں جا کر رہو، وہاں کے آدمی اچھے ہیں۔ یہ جواب سن کر سائل نے توبہ کی، اور چونکہ طلب کی شان پیدا ہو چکی تھی اس لیے تکمیل توبہ کے لیے وطن سے ہجرت بھی کی اور بستی کی طرف چلا جہاں کے لیے عالم نے وصیت کی تھی۔ پر کچھ ہی دور چلا تھا کہ موت کا وقت آ گیا، مگر اس نے اپنے کرنے کا کام اس وقت بھی کیا کہ عین نزع کی حالت میں بھی اس بستی کی طرف اپنے سینے کو ابھار دیا اور تمام ہو گیا۔ اب رحمت حق کا کام دیکھیے، چونکہ طالب اپنا کام کر چکا تھا اور وصول اس کے اختیار سے باہر تھا، تو اب محبوب نے خود وصول کا انتظام کر دیا۔ جس بستی سے اس نے چلنا شروع کیا تھا اس کو حکم ہوا کہ دور ہو جا، اور جس بستی کی طرف یہ جا رہا تھا اسے حکم ہوا کہ تو قریب ہو جا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اب ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب دونوں آ پہنچے۔ ملائکہ رحمت نے کہا کہ اس کے مستحق ہم ہیں کیونکہ یہ توبہ کر کے اور گناہوں سے پاک ہو کے مرا ہے۔ ملائکہ عذاب نے کہا کہ نہیں، یہ مستحق عذاب ہے۔ اب جب ان دونوں میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتے نے آ کر یہ فیصلہ کیا کہ زمین کو ناپ لو، جو بستی قریب ہو اسی کے موافق حکم ہوگا۔ اور جب فاصلہ پیمائش کیا گیا تو دیکھا گیا کہ زیادہ فاصلہ وہ شخص طے کر چکا تھا، اس لیے اس کو ملائکہ رحمت کے سپرد کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، آپ مجھ کو معاف کر دیجئے، قبر میں کیا منہ لے کر جاؤں گا، قیامت کے دن آپ کو کیا منہ دکھاؤں گا، تو اس کا یہ گڑ گڑانا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اس کے گڑ گڑانے کی اس آواز کو اللہ کی سبحان اللہ کی تسبیحات سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے گا میں تجھ کو بخشتا رہوں گا، تیرے گناہ جتنے بھی ہوں مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں کو پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے معافی طلب کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، اور مجھے اس کی بالکل پرواہ نہیں۔ اب آپ اپنے پاس کو چھوڑ کے اپنے پریزنٹ میں آ کر اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں، اور اپنے پریزنٹ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی معافی مانگیں۔ اپنی سوسائٹی کو ہم لوگ نہیں چینج کر سکتے، لیکن ہم لوگ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں۔
جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پر خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دینا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔